السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی حمد و تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ کروڑوں درود و سلام پیغمبر اسلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے سے ہدایت کا دین سارے عالم کے اندر پھیلا۔ ان تعریفی کلمات کے بعد آج کی بیٹھک وذ زبیر عباسی میں آپ کا ہوسٹ حکیم زبیر عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جناب ہمارا موضوع بہت ہی زبردست قسم کا ہوگا، اور وہ موضوع ہوگا کہ معاشرے میں جو اس وقت بے حیائی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اس کا حل کیا ہے اور یہ پھیل کیوں رہی ہے۔ تو قبل اس کے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں، میرا اس وقت ایک طالب علم اسٹوڈنٹ شاگرد حافظ سجاد، یہ بہت چھوٹا سا تھا جب میرے پاس آیا تھا مدرسے کے اندر۔ اس نے وہاں سے حفظ بھی کیا اور پھر باقی کہیں اور سے باقی اس نے مکمل کیا۔ اس دوران اس کی خودداد صلاحیتیں بہت نکھرتی چلی گئیں، اور اس نے نعت اور نظم اور اشعار اور شان صحابہ کے اوپر کلام مختلف چیزیں اس نے پڑھنا شروع کی۔ تو مجھے اس بچے نے کہا کہ استاد جی میں ایک نظم آپ کے لیے، آپ کے اس پروگرام بیٹھک وذ زبیر عباسی کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی سو بسم اللہ، موسٹ ویلکم۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی معروف نعت خواں حافظ سجاد صاحب، جو کہ آج ہماری اس بیٹھک کے لیے، بیٹھک وذ زبیر عباسی کے لیے کچھ خاص کلام تیار کر کے لائیں۔ تو حافظ صاحب کیا آپ سنائیں گے ہم کو؟ جی بسم اللہ کیجیے۔ یہ بیٹھک ہماری وذ زبیر عباسی، یہاں پر مفکر ہے علمی شناسی۔ یہ بیٹھک ہماری وذ زبیر عباسی، یہاں پر مفکر ہے علمی شناسی۔ مودت محبت ہے منشور میرا، جڑا ہے ہمیں سے یہ سچ کا سویرا۔ مودت محبت ہے منشور میرا، جڑا ہے ہمیں سے یہ سچ کا سویرا۔ اگر متحد ہو کے جیتے رہیں گے تو ہو جائے گا الفتوں کا پھریرا۔ مودت محبت ہے منشور میرا، جڑا ہے ہمیں سے یہ سچ کا سویرا۔ جو نفرت کے ہر سو گھٹا بن چکے ہیں، یہ خلقت سبھی بے وفا بن چکے ہیں۔ اب آئے گا جب نور قرآن و سنت، چلا جائے گا پھر سے باطل اندھیرا۔ مودت محبت ہے منشور میرا، جڑا ہے ہمیں سے یہ سچ کا سویرا۔ یہ بین المسالک ہے پر نور تحفہ، جہاں چل رہا ہے محبت کا نغمہ۔ یہ بین المسالک ہے پر نور تحفہ، جہاں چل رہا ہے محبت کا نغمہ۔ یہاں سب اکابر کی مجلس سجی ہے کہ امت میں ہو جائے دی کا بسیرا۔ مودت محبت ہے منشور میرا، جڑا ہے ہمیں سے یہ سچ کا سویرا۔ اگر متحد ہو کے جیتے رہیں گے
تو ہو جائے گا الفتوں کا پھریرا۔ حکیم زبیر عباسی کی خواہش کہ ابھرے نہ امت میں نفرت کی آتش، کہ ابھرے نہ امت میں نفرت کی آتش، باعث دیے ہیں یہاں اہل دانش یہ قرآن و سنت کا موقع سنہرا، مودت محبت ہے منشور میرا، جڑا ہے ہمیں سے یہ سچ کا سویرا، اگر متحد ہو کہ جیتے رہیں گے تو ہو جائے گا الفتوں کا پھریرا۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، یقیناً بہت ہی کمال بچے نے اشعار منتخب کیے اور بہت ہی کمال انداز میں ماشاءاللہ اس کلام کو پیش کیا، اور یقین جانیے کہ جو ہماری بیٹھک بزبیر عباسی کی جو مجلس ہے میٹرو ون چینل کے توسط سے، یہ اس نظم نے اس کو چار چاند لگا دیے، کیونکہ یہ سارے مسالک یہاں پر موجود ہیں، مکتب یعنی جتنے بھی مسالک ہیں، فقہ جعفریہ سے بھی، مسلک بریلوی سے بھی، مسلک اہل حدیث سے بھی، مسلک دیوبند سے بھی، چاروں مسالک کا ایک خوبصورت سا گلدستہ بیٹھک بزبیر عباسی میٹرو ون نیوز کے توسط سے آپ کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور سچی بات ہے، قرآن کی اصل میں دعوت بھی ہے یہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ واریت مت کرو۔ تو یہی ہمارا پیغام ہے۔ جتنے علماء کرام یہاں بیٹھک میں بیٹھے ہوتے ہیں، یقیناً سب اپنی بہترین آراء آپ تک پہنچاتے ہیں، اور حق بات کس کی آپ کو محسوس ہوتی ہے، قبول کرنا نہ کرنا وہ آپ کا کام ہے، حق بات پہنچا دینا وہ ان علماء کرام کا کام ہے۔ بہرحال جی، میرے ساتھ آج کی مجلس میں موجود ہیں علامہ اسلم حسینی صاحب جی، آپ کو خوش آمدید۔ علامہ حسین مسعودی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، کیونکہ پچھلی دفعہ علامہ صاحب آپ یہاں بیٹھے ہوئے تھے نا، تو وہی الفاظ میں منہ سے نکلے۔ جناب حافظ سجاد صاحب، بہترین نعت خواں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ ابو معاذ حنیف صاحب جامعۃ الدراسات الاسلامیہ میں استاد بھی ہیں اور وہاں پہ دارالافتاء میں ہوتے ہیں، آپ کو بھی اس پروگرام میں خوش آمدید۔ پروگرام کا یہ حصہ جی رضوان سویٹس کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ رضوان سویٹس کورنگی اور لانڈھی میں ان کی شاخیں موجود ہیں، برانچ موجود ہیں۔ ہر پروگرام میں جی وہ ہم کو بہترین قسم کی مٹھائیاں بیچتے ہیں، آج بھی انہوں نے کچھ بھیجا ہے، چیک کریں گے چائے کے ساتھ۔ آج کے پروگرام کے اندر جس موضوع پہ ہم نے بات کرنی ہے، موضوع بالکل آپ کو میں بتا چکا ہوں جی، کہ اس وقت معاشرے کے اندر پھیلتی ہوئی بے حیائی، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا یعنی خاتمہ کیسے ممکن ہوگا، جب اس دور کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی آ چکی ہیں جو ہماری دسترس میں، اور ان کے ذریعے سے ہم بہت زیادہ فحاشی کے دہانے کے اوپر کھڑے ہیں۔ ہر ماں، ہر باپ، ہر پیرنٹس، ہر سربراہ گھر کے نگران کی ایک ہی بات ہے کہ بچہ بگڑ رہا ہے، ماحول خراب ہو رہا ہے، ماحول تباہ ہو رہا ہے۔ تو بھائی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجوہات تو ہوں گی۔ علماء اکرام سے ان وجوہات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اتنی تیزی سے ہمارا معاشرہ، جو کہ در حقیقت اسلامی معاشرہ ہے، کہیں اور کی بات ہو تو کچھ بات ہے، ہمارے اسلامی معاشرے میں اس حد تک بگاڑ کیوں ہو رہا ہے کہ بچیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں اور جناب کورٹ میرج کا تصور عام ہوتا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا چھپی وجوہات ہیں؟ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسلم حسینی صاحب۔ شیخ، آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بلا شبہ کہ بے شک وہ لوگ جو کہ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ بے حیائی پھیلے، جی، تو ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ معاشرہ افراد سے ہوتا ہے، جی، اور کسی بھی قوم کے افراد جب تک اپنی تقدیر خود نہ بدلنا چاہیں تو ان کی تقدیر نہیں بدل سکتی۔ یہ اللہ عز و جل کا اٹل فیصلہ ہے۔ صحیح۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ماحول اس قدر ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کئی چیزوں کی وجہ سے خراب ہو چکا ہے، اس میں جو مین کردار ہے وہ ہر فرد نے ادا کرنا ہے، تبھی جا کر ہمارا ماحول بہتر ہوگا۔
وہ یہ کہ اگر ایک باپ ہے تو وہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے سوچے کہ میری کیا ذمہ داریاں ہیں. بالکل. ایک ماں ہے تو وہ ماں ہونے کی حیثیت سے سوچے کہ میری کیا ذمہ داریاں ہیں. میں ایک ادارے کا محتمم ہوں تو میں سوچوں کہ میری کیا ذمہ داریاں ہیں کہ میں اپنے ادارے کے اندر سے تمام تر برائیوں کا خاتمہ کروں. جی بالکل. اسی طرح ہماری ریاست ہے، ریاست کے حکمران ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اس بات کے پابند ہوں کہ وہ اپنی ریاست کے اندر رہنے والے لوگوں کو اس بات پر پابند کریں کہ وہاں بے حیائی اور یعنی نہ پھیلے. تو جب تک ہر فرد اس بات پر متحد نہیں ہوگا کہ ہم نے بے حیائی اور عریانی کو ختم کرنا ہے تو یہ ناممکن سی بات. جی بالکل. ماشاءاللہ جی، علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت گفتگو کی. ابھی بیچ میں ایک وقفے کا ٹائم ہے، ہمیں بریک پہ جانا ہے. بریک پہ آنے کے بعد اسی موضوع کو آگے کنٹینیو رکھیں گے. ویلکم بیک جی. پروگرام میں آپ کو واپسی پر خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت ہمارے درمیان جی چائے آ چکی ہے، ٹی بریک بھی چل رہا ہے، لیکن یہ ٹی بریک وہ نہیں ہے جس میں ہم بریک لیں گے. بریک سے ہم آ چکے ہیں، تو اب ہماری چائے بیچ میں آ چکی ہے جو کہ میٹرو ون کی طرف سے آتی ہے، اور ساتھ میں رضوان سویٹس کی طرف سے جی ہمارے لیے بہت ہی خوبصورت اضافہ تحفہ بھیجا ہے انہوں نے، اور وہ بسکٹ کی صورت کے اندر ہے. ویسے تو مٹھائیاں بھی بھیجی ہیں، لیکن بسکٹ کی صورت میں انہوں نے کچھ گفٹس بھیجے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ پروگرام کے دوران آپ نے مہمانوں کو بھی کھلانا ہے. یعنی رضوان سویٹس ہم کو لے جانے کے لیے بھی ہمارے مہمانوں کو تحفہ دیتا ہے، اور دوران مجلس بھی کہہ رہا ہے کھائیں پیئیں مزے کریں. فہیم بھائی لائیں رضوان سویٹس کے بسکٹس یار. یہ جی رضوان سویٹس کی طرف سے بسکٹس آئیں، اور یہ ابھی فہیم صاحب ہم کو پیش کریں گے. جی تھینک یو ویری مچ فہیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اور رضوان سویٹس آپ کا بھی بہت شکریہ. یقین کریں یہ تو بہت ہی خوبصورت محفل اور مجلس سجی ہوئی ہے علماء اکرام کی، اور اس مجلس کے دوران آپ کی دی ہوئی سوغات رضوان سویٹس کے بسکٹس جو کہ بہت ہی میں نے تو ٹرائی کیے، میں پہلے مجھے اندازہ ہے خستہ اور بہترین. کیا خیال مفتی صاحب؟ بہترین بسکٹس ہیں ماشاءاللہ. تو یہ بھائی ہمیں بھی کھلا دیں یار، ہم بھی کھائیں گے. تھینک یو تھینک یو، بہت شکریہ بہت شکریہ جی. یہ رضوان سویٹس کے بسکٹس، تھینک یو ماشاءاللہ. تو جی پروگرام کو ہم تھوڑا آگے لے کے چلتے ہیں. بسکٹس بھی آ چکے ہیں، چائے بھی آ چکی ہے. اب ہم نے بات کرنی تھی اس موضوع کے اوپر جو علامہ صاحب نے چھوڑ دیا، کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر گرفت کریں، اپنے بچوں کی نگرانی کریں. اللہ رب العالمین نے ویسے بھی قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا. والدین کی سرپرست کی، ماں باپ کی، اساتذہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں، انہیں جہنم کی آگ سے بچائیں. علامہ صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت یہ جو معاشرے میں معاملات چل رہے ہیں اس کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ شادی سے پہلے کی جو محبتیں ہوتی ہیں، یعنی جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں افیئر، لڑکا اور لڑکی کی محبت، تو کیا اس کی اسلام میں کسی قسم کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین. دیکھیں سوال آپ کا یقیناً بہت ہی معاشرے سے متعلق سوال ہے، اور یقیناً اس قسم کی بیٹھک جو بہت مختصر ہوتی ہے اس کا ٹائم یقیناً چینلز کے لیے بھی بہت کم ہوتا ہے کہ اسی کے اندر، اور لوگوں کے پاس بھی سب سے بڑی بات یہ کہ شاید چینلز ٹائم نکال لیں، آپ ٹائم نکال لیں، ہم ٹائم نکال لیں، سننے والوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. لہٰذا حیا ایک من الاسلام من الایمان ہے. یعنی یہ وہ شے ہے کہ جس کے اوپر بنا بنتی ہے تمام اچھائیوں کی، اور اگر یہ نہ ہو تو بنا ہوگی جسے بے حیائی کہتے ہیں، جو اسی حیا کی ضد کے معنی میں کہیں گے. گویا وہ کیا ہے؟ وہ پھر بنیاد بنتی ہے ہر برائی کی. معاشرے کی ہر برائی کے پیچھے اگر کوئی چیز پوشیدہ ہے تو وہ کیا ہے؟ بے حیائی ہے. اور ہر اچھائی کے پیچھے جو چیز پوشیدہ ہے وہ کیا ہے؟ حیا ہے. اور حیا کو ایمان کا جز بھی قرار دیا گیا ہے، اس کو بنیاد بھی قرار دیا گیا ہے، اور وہ شے ہے کہ جس کے ذریعے سے تمام احکامات اسلامیہ انجام پاتے ہیں. یعنی حرام سے انسان بچتا ہے تو وہ حیا کی وجہ سے بچتا ہے. اسلام کے اگر کسی اچھے عمل پر، جو اسلام کے احکامات جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، اس پر عمل کرتا ہے تو وہ حیا کی وجہ سے ہوتی ہے. لہٰذا جہاں تک آپ کا سوال ہے، چونکہ مجھے دامن وقت میں یقیناً گنجائش نہیں ہے، اس پہ ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے کہ حیا کیا ہے. جب حیا اگر سمجھ میں آ جائے گی تو بات محبت کرنے اور نہ کرنے کی نہیں ہے. محبت تو ایک شے اچھی ہے. محبت ہر شے سے ہونی چاہیے سوائے شیطان
اور شیطانیت سے. صحیح. ہم لوگ شیطان اور شیطانیت سے محبت کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ایک جملہ کہ کیا ہے، راضی رہے رحمان اور خوش رہے شیطان. ہم اس فارمولے پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کو تو صرف راضی کرتے ہیں، خوش شیطان کو کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو ہے یہاں پر بھی اس عمل میں بھی محبت کرنا بہت اچھی بات ہے. اچھا. لڑکے اور لڑکی میں ہو کہ باپ بیٹے میں ہو کہ باپ بیٹی میں ہو کہ ہر طرح کی محبت بہت اچھی معاشرے چیز ہے. کی ہمسائے اور پڑوسی سے ہو کہ معاشرے سے ہو کہ آپ کے شہر سے ہو کہ آپ کے ملک سے ہو کہ آپ کے وطن سے ہو کہ آپ کے مسلک سے ہو کہ مذہب سے ہو. محبت فی نفس سے اچھی چیز ہے. صحیح. یہ کیا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہونی چاہیے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اور یہاں پر آ کر کے اللہ سے محبت ہونی چاہیے. سب سے بنیادی محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. لیکن وہاں پر ایک قانون بتا دیا، اور قانون کیا ہے؟ فاتبعونی، اتباع رسول. کیا بات ہے علامہ صاحب، بہت خوبصورت بات. اتباع اولیاء. جب اس کی تم محبت اور اطاعت کرو گے، بندگی کرو گے، ان کے روش کو اختیار کرو گے، ان کی سیرت کو اپناؤ گے، ان کے طور طریقے کو اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں رائج کرو گے، تو اللہ تم سے محبت کرے گا. یہ ہے قانون الہی قرآن کے ذریعے سے. اور اگر انبیاء کو دیکھیں تو یہاں پر بھی ایک شادی کا ہی رشتہ مجھے یاد آ گیا آپ کے سوال سے، کیونکہ بچوں کو معلوم نہیں ہوتا ہمارے معاشرے کے جو ہیں، اس لیے ان کو بتانا بھی ضروری ہوتا ہے. سوال کا جواب بہت آسان ہے، ایک لائن میں دے دوں گا، لیکن پہلی چیز کیا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کو لے لیجئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. وہ واقعہ کہ جب مصر سے نکلے اور مدائن پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد پیدل چل کے آئے، میرا رسول کیا ہے، پیروں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، زخمی ہے، تھکاوٹ ہے، اور پھر تھوڑی سی دیر کے لیے استراحت کے لیے بیٹھے نہیں کہ سامنے کنویں پہ نگاہ پڑی تو دیکھا کہ وہاں مجمع لگا ہوا ہے اور لوگ اپنے جانوروں کو، بکرے بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں. اور وہیں تھوڑا مختصر کیجئے گا کیونکہ سوالات بہت زیادہ ہیں. اچھا، بہت مختصر. پھر اگر کیونکہ یہ واقعہ جو آپ سنانے جا رہے ہیں بڑا طویل ہے، بس وہ اور بہت مختصر کر دیتے اس واقعے کو کہ وہ دو بچیاں کھڑی تھیں اور کنارے کونے میں کھڑی تھی اور حیا اور شرم کا پیکر تھی. بالکل ایسا ہی ہے. وہ حیا کے ساتھ آئی، قرآن کہتا ہے اس کو. تو بہرحال وہاں پر، بس میں مختصر کر رہا ہوں اس کو، وہاں پر انہوں نے کھڑا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بچیاں کھڑی ہیں اور سب پانی پلا رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی تھکاوٹ کو نہیں دیکھا، اپنی ذمہ داری کو دیکھا. جی. رسول فوراً، میرے رسول پہنچ گئے. وہاں پہ کیا ہے، نبیانہ حضرت موسیٰ پہنچے اور پہنچنے کے بعد پوچھا آپ کیوں کھڑے؟ کہا جب یہ لوگ پانی پلا لیں گے تو ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے، اس لیے ہمیں حیا آتی ہے کہ ہم مردوں کے بیچ میں جا کر کے اور پھر اپنے ڈول سے پانی نکالیں. جی بالکل. حضرت موسیٰ نے پانی نکالا اور پھر وہ گھر پہنچایا اور وغیرہ وغیرہ. اور پھر اس کے بعد حضرت شعیب نے اس کا انعام بھی دیا. لیکن وہاں ایک چیز تھی جو قانون آج بدل گیا ہے، جو آپ کا سوال ہے نا، کہ جب حضرت شعیب کی بیٹی اور حضرت موسیٰ ساتھ چل رہے تھے تو حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ آگے چلیے میں پیچھے چلتا ہوں اور آپ مجھے راستہ بتائیے. قانون پلٹ دیا. لیڈیز فرسٹ کا ایک قانون ہے نا ہمارے معاشرے میں، اس کو پلٹ دیا. انہوں نے کہا آپ میرے پیچھے چلیں گی، میں آگے چلوں گا. اب دونوں طرف حیا کا کمال نظر آ رہا ہے. اسی کو کہتے ہیں حیا انسانی ہوتی کیا ہے. یعنی ایک طرف بچیوں میں حیا ہے تو نبی اس سے یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس معاشرے میں حیا نہیں ہوگی اس معاشرے میں بے حیائی کا کرنا کوئی بعید نہیں ہے. اور بس اس میں جواب مکمل کر دوں کہ لڑکے اور لڑکی کی محبت پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا. جائز طریقے سے ہو. اچھا صحیح. جائز طریقے سے اگر آپ شریعت کی پابندی کرتے ہوئے محبت کریں، اس میں کوئی عیب. میرا پوچھنے کا جو سوال تھا وہ وہی رہ گیا. شادی سے پہلے کی جو محبت ہے، میرا سوال وہیں رہا ہوا ہے. شادی سے پہلے کی جو محبت ہے اس کو شریعت کیسے دیکھتی ہے، جسے ہم عرف عام میں زبان کے اندر افیئر کہتے ہیں، لڑکا لڑکی کا افیئر، اس کے بارے میں ذرا سا آپ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. شادی سے پہلے لڑکی اور لڑکے کا آپس میں محبت بسا اوقات انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی. اچھا. لیکن اگر بغیر اختیار کے کسی لڑکی کی محبت کسی لڑکے کے دل میں پڑ جائے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے، راستہ بتلایا ہے، حل بتلایا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے. اچھا. آپ نے فرمایا لم تر للمتحابین مثل النکاح، یا اس حدیث کو دوسرے الفاظ میں لم تر للمتحابین مثل النکاح، آپ نے
کبھی نہیں دیکھا ہوگا دو محبت کرنے والوں کے لیے بہترین حل نکاح جیسا. کیا بات. مطلب جو دو آپس میں محبت کرنے لگ جاتے ہیں ان کے لیے اگر کوئی حل ہے، ان کی عفت اور عصمت کو بچانے کا کوئی راستہ ہے تو وہ یہ ہے کہ ان کا آپس میں. یعنی مفتی صاحب یہ بات اپنی جگہ ہے کہ یعنی کسی سے محبت ہو سکتی ہے شادی سے پہلے اور اس کا حالات کہہ رہے نکاح، لیکن اس محبت کی بنیاد پر آپس میں عشق معاشرے یہ جو رائج معاشرے کے ساتھ سامنے آنا، گھومنا پھرنا جیسا ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، اس کی اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا. اچھا. کسی کو دوستی کے اس میں لے کے یعنی اپنے ساتھ لے کے گھمانا پھرانا، اس کے والد کو، اس کے بھائی کو، اس کے گھر کے جو بھی مرد ہیں ان کو ان کے مردانگی اس بات کی اجازت نہیں دیتی. اسلام اس سے پہلے اس کی اجازت نہیں دیتا کہ لڑکا جو ہے وہ کسی کی لڑکی کو بغیر نکاح کے لیے گھومتا اور پھرتا رہے. اور ہمارے معاشرے میں جو آج کل ہو رہا ہے، یہ کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر جو لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس دن ایک ہوٹل پہ بیٹھا ہوا تھا، کچھ مہمان تھے ان کے ساتھ، تو میں نے دیکھا ایک یونیورسٹی کے کچھ لڑکے لڑکیاں وہ بائکوں پر، موٹر سائیکلوں پر، پورا ایک گروپ تھا اور ایک ہائی روف کے اندر بھی کچھ گروپ تھا. اس میں لڑکے لڑکیاں یہ ان کے یعنی گپ شپ سے، ان کے آپس میں بات چیت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ آپس میں بہن بھائی یا آپس میں کوئی رشتہ دار نہیں ہو سکتے. لیکن ایک کلاس کے یا ایک اسکول یا ایک کالج کے یا ایک یونیورسٹی کے لوگ ہیں یا ایک کوچنگ سینٹر کے ہیں جو ابھی چھٹی ہوئی ہے اور یہ ساتھ آ کے چائے پینے لگے ہیں. کوئی اس میں سگریٹ پی رہی ہے، کوئی پی رہا ہے، اور اس طریقے سے. تو یہ جو میل ملاپ ہے، ان کے بھائی کو، ان کے والد کو نہیں پتہ کہ میری بیٹی، میری بہن کہاں جا رہی ہے. تو یہ سلسلہ معاشرے میں اس سے جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، پچھلے کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے، خاتون بڑی عمر کی ہے، میرے پاس آئی، وہ اپنے بیٹی کے حوالے سے رو رہی تھی. اچھا. کہہ رہی تھی کہ اس نے کسی یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا، وہاں پڑھ رہی تھی، وہاں اس کی کسی لڑکوں کے ساتھ دوستی ہو گئی. اب وہ چاہتی ہے کہ میں ان دوستوں کے ساتھ جا کے گھومتی پھرتی رہوں، ان کے ساتھ جا کے ہاسٹل میں رہوں. اور وہ کہہ رہے کہ میں نے ان لڑکوں کو پیغام دیا کہ بھائی میری بیٹی جو ہے وہ آپ کو پسند کرتی ہے تو آپ نکاح کا پیغام بھیج دیں، میں آپ کو رشتہ دے دیتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نکاح نہیں کریں گے اس کے ساتھ. یہ طریقہ کار چل رہا ہے. جب نکاح نہیں کریں گے تو جسٹ ٹائم پاس ایک الگ چیز ہے، اور نکاح جو ہے جس کو اگر محبت ہو جاتی ہے، آپ نے کہا ایک فطری عمل ہے، فطری عمل ہے. اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے وہ اس کے لیے نکاح کا پیغام بھجوائے، وہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق اس کو. اور نکاح کا پیغام بھجوانے کا بھی شرعی طریقہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں جو طریقہ ہے اس کے مطابق کرنے کا حکم دیا. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جو راستے ہیں ان راستوں سے آیا جائے. یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے ان سے رابطہ رکھنا، ان کو پیغامات دینا، محبت کا جھانسا دینا، یہ طریقہ نہیں ہے. پھر کورٹ لے جا کے وہاں نکاح کرنا. طریقہ یہ ہے کہ اپنے بڑوں کو ان کے بڑوں کے ساتھ بھیج دیا جائے، ان کے سامنے مطلب بھیج دیا جائے اور وہاں رشتہ طلب کیا جائے. بہت شکریہ علامہ صاحب. آپ فرمائیے گا، یہ تو مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ اگر کسی مرد کو کسی عورت سے محبت ہو جاتی ہے، یہ ایک فطری عمل ہے، تو وہ رشتے اپنے ماں باپ کے ذریعے، کسی کے ذریعے پیغام نکاح بھجوائے. لیکن اگر لڑکی کو محبت ہو جاتی ہے کسی لڑکے سے، یہ بھی تو ایک فطری عمل ہے نا. جب لڑکے کو ہو سکتی ہے مفتی صاحب، تو کیا لڑکی کو کسی لڑکے سے نہیں ہو سکتی؟ تو اگر کسی لڑکی کو لڑکے سے ہو جاتی وہ کیا کرے؟ چونکہ ہمارے ہاں عموماً عورتیں جو ہے وہ ذرا شرم و حیا کا معاملہ ہے. اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. اور اگر ہم اسلام کی سب سے پہلی خاتون اول حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی کی ابتدا اسی طرح ہی ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ان کے دل میں محبت بیدار ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی خود نکاح کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا تھا. تو یہ تو شریعت کے اندر اس بات کی تو اجازت موجود ہے کہ لڑکی کے اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے یا والدین کے ذریعے سے کہ وہ نکاح کا پیغام. لیکن ہمارے معاشرے میں تو اس چیز کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے. جی بالکل. جہاں تک ہمارے معاشرے کی بات ہے، ہمارے معاشرے نے دراصل اسلام کو صرف اور صرف ایک حد تک ایک جائز قرار دینے کا وسیلہ بنا لیا ہے. باقی انہوں نے سارے کام وہی کرنے ہیں جن سے مغرب راضی ہوتا ہے. کیا بات ہے. بس فقط وہ اپنے رشتہ داروں کی حد تک کہ رشتہ دار تانا زنی نہ کریں، ہمیں دوست یار ہمیں برا بلا نہ کہیں، فقط اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا جاتا ہے. ہر وہ کام، جیسے کہ آپ افیئرز کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی، ہر وہ کام موجودہ ماحول کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں. اور کئی کیسز دارالفتہ میں جیسے نے فرمایا، ہمارے پاس بھی کئی اداروں کے اندر ایسے کئی کیسز آتے رہتے ہیں جہاں پر بات لڑکی کے حاملہ ہونے تک پہنچ جاتی ہے. اچھا. اور یہ واقعی آپ نے بھی کئی ماحول دیکھا ہوگا. یہاں تک دیکھیں کہ ابھی کچھ عرصہ قبل لاہور کی ایک یونیورسٹی کا واقعہ ہے کہ ہزاروں کے مجمع میں ایک خاتون نے ایک محبت کا اظہار کیا، پھر سوشل میڈیا پر بھی بالکل پھول وغیرہ، پھر اس کے اگلے دن پھر لڑکے نے محبت کا اظہار کیا. تو یہ جو مرد و زن کا مخلوط ماحول ہے، اسلام تو اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا. صحیح. اور محارم کا اور پردے کے جو مسائل ہیں، اسلام تو قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک
غیر محرم خاتون ایک غیر محرم مرد کے سامنے آئے. صحیح. اور بات چیت کے بارے میں بھی اتنا سخت اسلام نے حکم دیا کہ اگر کوئی غیر محرم خاتون کسی غیر محرم مرد سے بات کرتی ہے تو اپنے انداز کو اور اپنی گفتگو کو اس قدر سخت رکھیں تاکہ اس کے دل میں اگر شیطان ہے تو وہ شیطان اس کو اس طرف مائل نہ کر دے. بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب یہ حضرت نے ایک بات کہی کہ اس حد تک معاشرے میں بربادی آ چکی ہے کہ محبت کے نام کے اوپر یعنی سیکس ریلیشن جو ہے وہ قائم کیا جاتا ہے, اس کے نتیجے میں حمل تک ٹھہر گیا, بہت سارے معاشرے کے اندر معاملات ہوئے. اب اس نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوگا یعنی شادی نہیں ہوئی ہے اور اس نتیجے میں ملے اور میاں بیوی یعنی عورت اور مرد اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس بچے کے بارے میں شریعت کیا حکم دے گی؟ زنا زادہ تو زنا زادہ ہی ہے اور وہ اولاد میں نہیں آئے گا آپ کی. اچھا. اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اچھا. اور زانی کی جو سزا ہے وہ دونوں کو ملے گی. اچھا. یعنی اب یہ بہرحال اتنا خطرناک موضوع ہے کہ آج کل تو یورپ کی خوشبو جو ہے نا, بلکہ میں اس کو خوشبو نہیں کہتا ہوں, بدبو, یورپ کی بدبو سے ہم نے اپنے ذہنوں کو مہکا لیا ہے اور اسلام کی مہک سے ہم نے اپنے ذہنوں کو آشکار ہی نہیں کیا. اچھا. ہم نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت, جب ابھی بات ہو رہی تھی اور مفتی صاحب نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا آپ نے بھی فرمایا کہ دیکھیے بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ وہ بچی کہ جب تعویذ لینے آپ مولانا کے پاس تو آ جاتے ہیں کہ مولانا وہ ہمارے بچیاں جو ہیں وہ اب آوارہ ہو گئے, یہ لفظ استعمال کرتے ہیں وہ آ کے. کیا آوارگی کر دی انہوں نے؟ کہا جی وہ ایک دوسرے سے لو میرج کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ جو بحثیں آتی ہیں وہ ہر روز کا موضوع ہے. یہ ہر روز کا موضوع ہے اور علماء کرام کے پاس یہ بار بار آ رہا ہے. کیا کہ جی وہ آپ کوئی تعویذ دے دیجئے, کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ بچے اور بچوں کی وہ جدائی ہو جائے, یعنی وہ محبت ختم ہو جائے. کیونکہ اب یہ معاشرے کا بہت رائج مسئلہ ہے, اس لیے یہ لفظ استعمال کرنا پڑ رہا, ورنہ یہ کوئی مستحسن تو ہے ہی نہیں نا. جس چیز کی طرف اشارہ ہو چکا کہ اس کے آداب ضرور ہے, محبتیں تو بہت ہیں. پھر میں اہل بیت کی محبتوں کا ذکر کروں, میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر فرمایا کہ ان کو محبت ہوئی تھی اور اس محبت کا جواب, لیکن وہاں پر بھی کیا حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا یہ دونوں شخصیات میں بے انتہا محبت تھی اور اس کو عرش پر خدا نے پھر کیا ہے مکمل کرایا ہے. تو یہاں پر اگر جائز طریقے سے بچے اور بچی کا اگر فرض کر لیں محبت ہو گئی ہے تو ماں باپ رکاوٹ نہ بنے. رسول کا طریقہ بھی بتایا ہے مفتی صاحب نے کہ اگر لڑکے اور لڑکی میں محبت ہو جائے تو والدین کی ذمہ داری ہے, ولی کی ذمہ داری ہے کہ ان کا عقد کر دے, وہ بجائے عقد کرنے کے رکاوٹ نہ بنے. لیکن ہم اپنے بچیوں کی جب بچپنا ہوتا ہے, بچہ ابھی کم سنی ہے, تو ہم اس کو خود ماں باپ پیرنٹس جن کو آپ کہتے ہیں وہ خود اس کو بے پردگی سکھاتے ہیں, بے حیائی سکھاتے ہیں. جب اس کو آپ پوری بے حیائی میں دھکیل دیتے ہیں اس بچے کو جو فطرت الہی پہ پیدا ہوا تھا, اس کو آپ نے خود دھکیلا کس گڑھے میں کہ جو بے حیائی کا گڑھا تھا, اور جب وہ گر گیا تو اب کہہ رہے ہیں کہ مولانا تعویذ دیجئے اس گڑھے سے نکالنے کے لیے. بہت خوب مولانا نے بات کی تھی, بیچ میں وقفہ آ رہا ہے. مولانا کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری ذمہ داریاں ماں باپ کے اوپر, نگرانی کے اوپر, سرپرست کے اوپر ہے. اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجئے. ملتے ہیں وقفے کے بعد. بنائیے ہے بیٹھک ہماری زبیر عباسی, ہے بیٹھک ہماری زبیر عباسی. روحانی و طبی علاج گاہ اینڈ حجامہ سینٹر, حکیم مولانا زبیر عباسی, بہترین روحانی و طبی معالج اینڈ حجامہ ایکسپرٹ. کسی بھی روحانی اور جسمانی بیماری کے لیے رابطہ کریں. روحانی دم, حکیمی ادویات اور حجامہ کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے. حجامہ ہر مرض سے نجات اور سنت نبوی بھی ہے. معراج کی رات فرشتوں کی جماعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اپنی امت کو کہیں کہ حجامہ کروائیں. براہ رابطہ حکیم مولانا زبیر عباسی, روحانی و طبی علاج گاہ اینڈ حجامہ سینٹر, نارتھ ناظم آباد, حیدری بلاک ای, نزد حسینی چکن سوپ. فیصد خالص شہد, نیکٹر ہنی, دوا بھی, غذا بھی, شفا بھی. ہمارا کہنا ہے دھوکہ نہ کھائیں, شہد کھائیں. پاکستان کے جنگلات سے حاصل کردہ خالص شہد نیکٹر ہنی کے نام سے پیش خدمت ہے. ہمارے پاس ہر قسم کے جنگلات کی چھوٹی مکھی اور بڑی مکھی کا خالص شہد مناسب قیمت میں دستیاب ہے. ملاوٹ سے پاک خالص شہد نیکٹر ہنی نام لے کر طلب کریں.
खालिश शहद नेक्टर हनी हासिल करने के लिए तशरीफ लाएं या पाकिस्तान भर से अपना ऑर्डर व्हाट्सएप पर बुक कराएं 0333663278। नेक्टर हनी शॉप, नाजिमाबाद नंबर 5, पापोश नगर, बिलमुकाबिल लाल मस्जिद। जी, प्रोग्राम में वापसी में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हमारा मौजू चल रहा है जी मुआशरे में फैलती हुई बेहयाई। तो बातचीत चल रही है कि इस वक्त मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा मामलात ऐसे गड़बड़ हो चुके हैं जिसकी वजह से इस वक्त ठहराव लाना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन इन उलमा इकराम की ज़िम्मेदारी और ये अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं और बता रहे हैं। इसमें मेरा एक मशवरा है, वो मशवरा ये है कि निकाह के कल्चर को आम किया जाए। निकाह का जो कल्चर है वो काफ़ी हद तक मुतासर होता जा रहा है। वो इस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि निकाह को मुश्किल किया जा रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि निकाह को मुश्किल करोगे ज़िना आम हो जाएगा। अगर निकाह आसान कर दिए जाएं, यानी ये जहेज़ का जो कल्चर है उसको ख़त्म कर दिया जाए, जितनी रुकावटें बीच में आ रही हैं, जो शादी हॉल लड़की वालों की तरफ से, मेरा ख्याल है मौलाना ये सब चीज़ें शरीयत इस्लाम ने लड़की वालों पर तो कुछ नहीं रखा। निकाह का खाना या फिर शादी के हॉल्स या फिर ये मंगनी, मेहंदी, माइयों, बारात, ये सारे खर्चे हैं क्या लड़की वालों पर? नहीं, लड़की वालों के ऊपर ये बोझ डालना शरीयत ने नहीं डाला। अभी पिछले दिनों की बात है, मैं जहाँ जुमा पढ़ाता हूँ, एक आदमी आके भीख मांग रहा है। कहते हैं मेरी बेटी की शादी है, मैंने 10 देगे बनवानी है, मेरे साथ ताउन करें। मैंने कहा आपको किसने मजबूर किया 10 देगे बनवाने के लिए? अब मेरी अपनी बेटी की शादी भी परसों ये इतवार को। मैंने अपने इदारे के जो मुदीर हैं, हमारे दीगर जो जिम्मेदारान हैं, साथ पढ़ाने वाले साज़े कराम हैं, उनको भी बाद में जब मौका पर मैंने इतला कर दी। अच्छा, कुछ रिश्तेदारों ने भी उनको मैंने कहा कि मैं मादरत चाहता हूँ, आपको मैंने बुलाया नहीं इसलिए कि मैंने कोई दावत नहीं की, खाना नहीं खिलाया हम लोगों को। बस जो बच्ची को रसद कराने के लिए उनकी खालाएँ या पोपियाँ वगैरह या सहेलियाँ आई थी साथ पढ़ने वाली, तो जो कुछ मुयस्सर था उनको हमने पेश किया खाने में। तो कई लोगों ने मुझे बड़ा हौसला दिया, कहते आपने ये अच्छा काम किया, माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम आपने किया, इसलिए कि ये एक रस्म बन चुका है। ये नहीं कि मैं खिला नहीं सकता था, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सिर्फ इसलिए लोगों के, शायद कुछ लोग नाराज भी होंगे इस पर, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो मैं खिला सकता हूँ, एक मेरा दूसरा भाई नहीं खिला पाएगा, वो मुझे देख कर कहेगा इस रसूमात का खात्मा जरूरी है, जिसकी वजह से आज जो है वो कई बच्चियां घरों में बैठी हुई हैं, कई बच्चियां फांसियों के फंदे लगा चुकी कि मेरे बाप के पास देने को जायज़ नहीं, खुदारा इनके ऊपर रहम कीजिए। अच्छा मुफ्ती साहब, एक बात मैं इसमें ये पूछना आपसे चाहूँगा, जब ने फरमाया कि मियाँ बीवी की आपसी मोहब्बत, जैसे खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनकी मोहब्बत, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह इस बात पर मेरा मुआवजा ना करना कि दिल में आयशा बसती हैं। तो इसमें कहाँ तक सदाकत है अल्लाह के नबी और अम्मी आयशा की मोहब्बत के हवाले से? असल कुछ चीज़ों में इंसान बेख्तियार होता है। अच्छा। औलाद के साथ मोहब्बत होती है, सबके बराबर मोहब्बत होती है, लेकिन किसी एक बेटे या बेटी से कुछ ज़्यादा ही लगाव होता है। इसी तरह बीवियों के साथ, अगर एक इंसान की एक से ज़्यादा बीवियाँ हैं तो उसको उन सब के साथ बराबर रवैया रखना चाहिए। अच्छा। लेकिन जो दिल की मोहब्बत है, दिल का झुकाव है, अगर किसी एक तरफ हो जाए, मेरी तो एक ही है। अच्छा, एक आपके सब एक वाले ही भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3 है और चौथी की जी। वैसे इस्लाम में ये जो बैरारवी का तरीका इख्तियार होता है, अक्सर ये होता है कि मैंने ये भी देखा है कि लड़की के साथ मोहब्बत करने की वजह से अपनी बीवी को लोग छोड़ देते हैं। अच्छा, किसी और के साथ जी गलत मोहब्बत करने की वजह से, या कुछ औरतों का अपने शौहर पर इतनी ज्यादा मतलब खड़ी नजर रखने की वजह से कि जी ये किसी के साथ कोई शादी ना कर ले, हालांकि वो कोई जुर्म तो नहीं कर रहा, अगर वो शादी कर रहा है तो उसको करने दे, क्योंकि कई ऐसी खवातीन है जो बेवा होने की वजह से उनका कोई सहारा नहीं है, वो या तो भीख मांगती है या किसी की ब्लैकमेलिंग के शिकार हो जाती है या गलत रास्ते पर चल पड़ती है। तो अगर इस निकाह को आम किया जाए और आसान किया जाए तो फहाशी का रास्ता रोकेगा। बिल्कुल बेहतर बात शेख ने की। और कुरान करीम में अल्लाह ताला भी फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ़ अन्कुम, अल्लाह तो तुम पर आसानी चाहता है, व युरीदुल्लज़ीना यत्तबिऊना शहवाति अन तमीलू मैलन अज़ीमा, जो ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं वो तो तुम्हें झुकाना चाहते हैं, माइल करना चाहते हैं, दीन से, हक से हटाना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला का तरीक़ाकार ये कि वो आसानी चाहता है, और जो फहाशी का रास्ता है उसको रोकने के लिए अल्लाह ताला ने जो सही रास्ता है निकाह का रास्ता, एक बात मुफ्ती साहब ने बहुत खूबसूरत की कि इस वक्त की बदनसीबी एक है, मैं पर्सनली खुद इस बात को देख रहा हूँ मुआशरे के अंदर लामा साहब, कि होता ये है कि गर्लफ्रेंड के चक्कर में मुफ्ती साहब ने कहा कि अपनी बीवी को छोड़ देते हैं। अच्छा, गर्लफ्रेंड से जो इश्क माशूकी या प्यार मोहब्बत जो भी इसको आप नाम दे दें, ये जायज़ तो नहीं है, ये तो मेरा ख्याल है हराम है, जैसे मुफ्ती साहब अल्लामा साहब ने भी यही बात कही।
बीवी से मोहब्बत ये एक बेहतरीन चीज़ है, बल्कि करनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जहाँ से हड्डी को चूसती हैं अल्लाह के नबी वहाँ से चूसते, जहाँ से मेरे नबी लबों को यहाँ पे अम्मी आयशा लगाती हैं मेरे नबी वहाँ से लगाती है। इजहार मोहब्बत बीवियों के साथ है। ये वैलेंटाइन डे या इस तरह के जो चीज़ें जो दिन मनाए जाते हैं जिसके अंदर एक गर्लफ्रेंड के साथ इजहार मोहब्बत होता है, बीवी के साथ नहीं होता, ये क्या इस वक्त मुआशरे का बहुत बड़ा अलमिया नहीं है कि बीवी इस बात का ज़्यादा हक़ रखती है कि उसके साथ मोहब्बत किया जाए, लेकिन ये खावन जब घर पे आता है बीवी के साथ बदतमीज़ी, बदसलूकी, बदज़बानी और मुआशरे की ख़वातीन के साथ बड़ा हुस्न सलूक, ये उल्टा रवैया क्यों है? दरअसल हमारे मुआशरे का इस वक्त अलमिया ये हो चुका है कि हमने अपने ज़ाहिर को और बातिन को अलग अलग कर दिया है। अच्छा, जिस वक्त हमारा ज़ाहिर और हमारा बातिन यकसा हो जाएगा तो तब जाकर हमारा मुआशरा भी हकीकी मानों में ऐन इस्लामी मुआशरा बन जाएगा। चूँकि हम लोगों के साथ अपना रवैया इसलिए अच्छा रखते हैं ताकि लोग हमें अच्छा कह सकें। अच्छा, और हकीकत ये है कि हमें तो अपने अगर बीवी के साथ रखेंगे तो बीवी भी तो अच्छा कहेगी। बीवी अच्छा कहेगी, लेकिन चूँकि बीवी हर वक्त मौजूद है और लोग हर वक्त मौजूद नहीं है, यानी ये कह सकते हैं कि कदर खो देगा रोज रोज का आना जाना। और दरअसल बीवी ने अपने जो मसाइल हैं घर के उनके अंदर उलझाव में रहते हुए शोहर के ऐबों को भी छुपाना है, अपने शोहर को भी अच्छा दिखाना है। वही जो मैंने बात कर रहा था कि ज़ाहिर को अच्छा करके दिखाने वाली बात, तो दरअसल इसी वजह से सारे ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। अच्छा, होना ये चाहिए इंसान को कि जैसा उसका बातिन है अपने ज़ाहिर को भी वैसा बनाए, क्या बात और अपने बातिन को अच्छा बनाने की निहायत ज़रूरत है। बिला ये नहीं कि क्या तो जिस्म बदबूदार हो और ऊपर सुलझा हुआ कपड़ा हो, क्या बात है, तो फिर तो जिस्म में खारिशी पैदा होगी और जिस्म भी सड़ेगा गलेगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि जिस्म भी अच्छा होना चाहिए और उस पर कपड़ा भी अच्छा होना चाहिए। शुबा एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है, बल्कि मैंने अभी वो एक चीज़ लेकर भी आया हूँ, आपको दिखाता हूँ अभी वो क्या है। हमारा रवैया अपनी बीवियों के साथ अच्छा नहीं है। हमारा रवैया उन लोगों का जो गर्लफ्रेंड के चक्कर में लगे हुए हैं, बाहर की औरतों पे मोहब्बत भी करते हैं, उनसे इज़हार मोहब्बत भी करते हैं, उन पर रुपया पैसा भी लुटाते हैं, और यार इस सब चीज़ों की हकदार तेरी बीवी थी, ये सारी मोहब्बतों की हकदार मेरी बीवी थी, लेकिन उससे ना हुस्न सलूक, ना अच्छे अखलाक, ना उसके साथ मामला। अभी वैलेंटाइन डे आएगा, आप वैलेंटाइन डे के दिन देखिएगा, जो मेरे ख्याल है हमारे प्रोग्राम के 4 दिन के बाद ही वैलेंटाइन डे, तो उस दिन फूल कलियां आम होंगी और जनाब लोग गर्लफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, यानी मुआशरे में बेहयाई क्यों नहीं फैलेगी? तो इस तरीके का ही कल्चर आम होगा। मैं ये चाहता हूं कि ये काम आप अपनी बीवियों के साथ करें, और सिर्फ वैलेंटाइन डे के दिन नहीं, मोहब्बत सारे साल 12 महीने 30 दिन अपनी बीवी के साथ रखिए। यकीन करें वो बूके, वो कली, वो गुलाब जो आप एक बाहर की औरत को देंगे, खुदा की कसम वो इतनी राजी नहीं होगी, खुश नहीं होगी, बल्कि एक हराम काम की तरवीज होगी। वही फूल, वही कली आप अपनी बीवी को दें, मैं समझता हूँ वो वारे न्यारे जाएगी। ये बीवियाँ जो औरतें होती हैं ना, ये शौहर की एक मुस्कुराहट पे अपना सब कुछ कुर्बान कर देती हैं। मैं एक वाकया पढ़ रहा था, एक मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हो गई, मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हुई, तो बीवी ने हमेशा की तरह मुफ्ती साहब ये किया कि अपना सामान भरा और अपने मैके जाने की तैयारी की। अब शौहर ने जब देखा कि बीवी तो चली जाएगी, बर्तन मैंने धोने पड़ेंगे, कपड़े मुझे धोने पड़ेंगे, उसकी अकल ठिकाने आई। उसने बीवी को जाते हुए देखा, बैग वैग पैक कर रही थी अपने कपड़े, तो बीवी को उसने कहा, जानू कहाँ जा रही हो? ये बड़ा खूबसूरत उसने लफ्ज़ कहा, जानू कहाँ जा रही हो? यकीन कीजिए वो जानू वहीं पिघल गई। वो उसने अब कहा, सरताज जाना कहाँ है? गर्मियों के कपड़े बैग में डाल रही हूँ, सर्दियों के कपड़े अलमारी में डाल रही हूँ। तो एक शौहर का खूबसूरत जुमला यार आपकी बीवी के दिल को जीत सकता है। आप समझते हैं कि मर्दानगी के जरिए औरत को फतह करूंगा, नहीं होती फतह, घर बिगड़ जाते हैं, घर उजड़ जाते हैं। अपनी बीवी में प्यार तकसीम कीजिए। मैं इस वक्त यहाँ पर एक पैगाम देना चाहता हूँ अपने उलमा इकराम के जरिए से। मैंने कुछ फूल मंगवाए, अल्लामा साहब ये हमने घर जाके अपनी अपनी बीवियों को देना है इंशाल्लाह, ठीक है जी। ये फूल दीजिए, ये फूल दीजिए, अल्लामा साहब को दीजिए, ठीक है जी। ये इंशाल्लाह भाई कैमरे के तवस्सुस से, मेट्रोल के तवस्सुस से आज ही देना है, वैलेंटाइन डे तक खराब हो जाएंगे। सज्जाद भाई को भी दीजिए। भाई एक सेकंड, आपकी शादी हुई भी है तो आप किसको दोगे? कोई बात चलो अम्मा को दे देना, अपनी वालदा को दे देना। नहीं, आपको तो 3 देने चाहिए ना, आपको 3 देने चाहिए। 3 दे दीजिए भाई, मेरी 3 बेगम आते तो तीनों के लिए एक एडवांस में दे दो, नियत अभी से करता हूँ, चौथी की बड़ा वाला दो। चलो थैंक यू। लेकिन आपने अभी तक एक ही किया, 2 दीजिए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुफ्ती साहब, इस वक्त जो हमने सोल्यूशन ढूंढा है वो है निकाह वक्त के ऊपर, तो इस बारे में आप क्या लोगों को पैगाम देना चाहेंगे कि निकाह में सादगी के हवाले से आपने कहा, और इस निकाह को मजबूत रखने के लिए, शादी के बाद का जो बंधन है इसमें खूबसूरती पैदा करने के लिए मुख्तसरन आप कोई मियाँ बीवी को नसीहत फरमाएं। ये बड़ी अहम बात है। निकाह होते कम है और टूटते ज़्यादा हैं हमारे माशरे में।
ایک تو کچھ اسباب میں نے بتا دیے کہ غلط راستے کی وجہ سے، دوسرا والدین کی طرف سے بھی جس طرح حضرت صاحب نے ذکر کیا کہ اگر لڑکی کسی کو پسند کرتی ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہاں اس کی شادی ہو جائے تو ماں باپ ان کو مجبور نہ کریں. اسلام نے جس طرح کہ عورت کی اپنی مرضی سے نکاح بغیر ولی کے سرپرستی کے اس کو منع قرار دے دیا ہے، اسی طرح لڑکی کی رضامندی کو نظر انداز کرنا اس سے بھی اسلام نے منع کیا ہے. اسے اجازت لینے باقاعدہ شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے. تو جب وہ چاہتی ہے کسی جگہ رشتہ کرنا اور آپ زبردستی اس کو دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں، اس کی محبت تو وہاں ہے، وہ ذہنی طور پر ادھر تیار نہیں ہے، پھر وہ کیا ہوتا ہے اکثر یا تو اس کو ختم کرنے کے لیے اپنے اسی فرینڈ کے ساتھ مل کر کوئی زہر وغیرہ دے دیتی ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. یہ مفتی صاحب بڑا مسئلہ اس ٹائم بن گیا ہے. کئی کیسز میں نے ایسے دیکھ لیے کہ خاوند کو رات میں زہر دے دیا، مروا دیا. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ شادی ہونے کے بعد لڑکی والے یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو لڑکا ہے یہ تو ہمارا ہی ہو گیا، جس بیڈ پر یہ سوتا ہے وہ بیڈ ہمارا ہے، جس مشین میں اس کے کپڑے دھلتے ہیں وہ مشین ہماری ہے، جو چیزیں برتن وغیرہ استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے ہیں، لہٰذا یہ ہمارا ہونا چاہیے. مطلب اس کے اوپر تسلط خود جمانا چاہتے ہیں، یعنی لڑکی کی بہنیں یا اس کی جو والدہ ہے. اور دوسرے طرف سے لڑکی کی والدہ کہتی ہے میرے بیٹے کو تو انہوں نے خرید لیا، میرے بیٹے کو انہوں نے اپنا لیا، اب وہ میری بات نہیں سنتا، وہ بیوی کی مانتا ہے. تو آپس میں ساس بہو کے معاملات، پھر ناراضگیاں، پھر وہ گھر بیٹھ جاتی ہے. تو اس طریقے سے اچھا، لیکن اس میں ایک اہم بات، میرے پاس ایک صاحب آئے، وہ اپنی بیگم کو لے کر آئے، دوست ہے، کہنے لگے کہ میری اہلیہ آپ سے شکوہ کرنا چاہتی ہے. میں نے کہا جی بتائیے بہن. تو وہ پردے میں تھی، وہ پہلے تو بول نہیں پا رہی تھی، رو رہی تھی. اچھا. میں نے کہا ہوا کہ آپ بات کریں. انہوں نے پھر بتا دیا کہ یہ میرا شوہر جو ہے یہ دوسروں کے ساتھ مطلب رابطے رکھتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، میں نے اس کے رابطے پکڑ لیے اور یہ کیا. تو میں نے کہا اس میں کردار جو سب سے بنیادی کردار تم ہو. کہہ رہے کیوں؟ میں نے کہا اگر آپ ان کو وہ محبت دے دیتی، وہ پیارے الفاظ ان کے سامنے جی جو وہ سننا چاہتا ہے وہ کسی اور سے نہ سنے، آپ سے سنے. اگر آپ اپنے آپ کو بنا سجا کے اس کے سامنے رکھیں، دلہن بن کے رہیں اس کے سامنے، تو وہ کبھی دوسری طرف نہ دیکھیں. بڑی خوب. تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح محبت کا اظہار کرے کہ اس کو اپنے سے کسی اور طرف متوجہ ہونا نہ بالکل بہترین. اور شوہر کو بھی یہی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اس طرح محبت دے کہ وہ کسی اور طرف نہ دے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. وقت ایک دم اختتام کے اوپر ہے. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ عورت اور مرد میں محبت ہو جاتی ہے لیکن گھر والے اجازت نہیں دے رہے، اس صورت میں وہ کورٹ جاتے ہیں، کورٹ میرج کرتے ہیں، شریعت کیا کہتی ہے؟ مختصر آخری 1 منٹ ہے. دیکھیں کورٹ میرج اگر یوں دیکھیں، اگر وہ میرج ہے اسلامی تقاضوں کو پورا کر رہی ہے، وہ کورٹ ہو یا غیر کورٹ ہو، عقد تو ہو جائے گا. لیکن شرط یہ کہ ولی اگر نہ ہو. ہاں، کورٹ میرج میں صرف کتابت کر دینے سے کہ جی ہم نے یہ نکاح ہو گیا یہ نہیں ہوگا. باقاعدہ جو طریقہ ہے اس کا صیغے کا جاری ہونا، یعنی جو عقد کے قواعد ہیں وہ اسلامی سب کے یہاں معین ہے، اس کے مطابق. نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کورٹ میرج ہو جائے گی ان کی، کیونکہ ماں باپ راضی نہیں ہیں، لڑکی کے ماں باپ راضی نہیں ہیں. نہیں، والدین کی پھر وہ وہاں پہ شرط یہ ہے کہ والدین کی طرف سے والد کی ولایت والا مسئلہ جو ہے، کنواری بچی کے لیے تو خاص طور پہ یہ مسئلہ ہے کہ بغیر ولی کے عقد نہیں ہوگا. اب اس کی پھر بہت زیادہ شرائطیں ہیں، اس میں ابھی ہم نہیں جا رہے، لیکن ولی کو ہونا چاہیے اور ماں باپ کو راضی ہونا چاہیے. اسی لیے مفتی صاحب نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا. بہت ساری بھاگ کر شادیاں اس لیے ہو رہی ہیں نا، ماں باپ راضی نہیں ہو رہے. معاشرے میں بہت سارے لوگوں کے عقد اس بات پہ والدین کیا جا کے سمجھا کے کروایا. جب مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ معاملہ ہے تو میں نے کہا تاخیر نہ کرے، گناہ سے بچائے اپنے بچوں کو. کیا بات ہے. اور آج تو میں یہ بھی آگے کہوں گا کہ دیکھیں اب وہ ایک فقہی مسائل بھی کھڑا کر لیتے ہیں اور جناب مسلکی مسئلہ بھی کھڑا کر لیتے ہیں. میں صرف مسلمان دیکھو اس کو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، تو پھر یہ مسلکوں کی بحث سے بھی باہر نکل آؤ. اب تو مذہب کوئی ایسا بھی چلایا جائے جس میں انسان کو انسان بنایا جائے. یہ حیا کب آتی ہے؟ حیا آئے گی یعنی جس کے اندر حیا ہو وہی انسان ہے، باقی سب آدم خور ہیں. صحیح. علامہ صاحب گفتگو بڑی خوبصورت رہی اس حوالے سے کہ علامہ صاحب نے ایک بڑا اچھا قدم اٹھایا. وہ کہتے ہیں کہ جی جن کے ماں باپ راضی نہیں ہو رہے تھے، میں نے ان کے گھر پہ جا کے منت سماجت کر کے کہ یار کیا چاہتے ہو کہ بچی بھاگ کے کورٹ میرج کرے، تمہارا ہی منہ کالا ہونا ہے. تو اس سے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ بچہ مسلمان ہے، مواہد ہے، بچہ صوم صلات کا پابند ہے، ساری اچھائیوں سے موجود ہے، تو کر دو. کیا حرج ہے اس کے اندر؟ اپنی ذاتی انا کو بیچ میں مت لاؤ. میں اپنی ایک مثال آپ کو دوں. میری بچی کا نکاح تھا، یقین کیجئے میں نے اپنی بیٹی کا نکاح، 2 بیٹیاں الحمدللہ میری نکاح ہو چکی ہیں، میں نے اتنی سادگی
सादगी से किया कि उसमें मैंने 1 रुपए का भी कोई जहेज़ नहीं दिया। ऐसा नहीं कि मेरे पास नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नवाजा, बस सब कुछ अल्लाह का अता कर रहा है। मैंने जहेज़ के नाम पर 1 रुपए भी कुछ नहीं दिया। मैंने अपने दामाद को बोला, बल्कि हो सकता है प्रोग्राम चल रहा हो, वो देखेंगे यकीनन, मैंने उससे बोला, मैंने कहा देखो बेटी दूंगा, जहेज़ नहीं दूंगा, ठीक है। अगर तुम इस चीज़ के ऊपर कायल हो, और ऐसा नहीं दे सकता, मैं उन लोगों के लिए सहूलत पैदा करना चाह रहा हूँ जिनके पास नहीं है, जो परेशान है। कितनी ही बच्चियां घरों पर बैठी हुई हैं इस जहेज की बदतरीन रस्म की वजह से, आपके ऊपर सारा खर्चा लड़की वालों के ऊपर डाल देते हो। यकीन करें मैंने 1 रुपए का जहेज नहीं दिया, मैंने कोई शादी हॉल में शादी नहीं की, मैंने निकाह भी मस्जिद में किया और मस्जिद से ही रुखसती कर दी, ठीक है। और रुखसत भी मैं खुद करके आया, खुद देकर आया हूँ मैं अल्लाह के फजल से अपनी बेटी को। तो इस मुआशरे के अंदर इसी सादगी की ज़रूरत है। जितना आसान आप निकाह करेंगे उतनी जल्दी ये बेहयाई ख़त्म हो जाएगी। एक और आखिरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, वो है दूसरी शादी के हवाले से। इस वक्त मुआशरे में फैलती हुई बेहयाई की एक दूसरी बहुत बड़ी वजह दूसरा निकाह ना करना है। उसकी दलील मैं आपको ये दूंगा, एक बच्ची जो 20-22 साल की उम्र में बेवा होकर बैठी हुई है, उसके साथ एक बेटा है, आप मुझे बताइए क्या कोई बैचलर उससे निकाह करेगा? कवारा तो नहीं करेगा ना, कवारा अपने लिए कमारी ढूंढेगा। उस 20-22 साल की बच्ची जो बेवा होकर एक बच्चे के साथ मौजूद है, कोई भी दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करने वाला उसको अपने निकाह में ले लेगा। इससे ये होगा कि वो बच्ची बेहयाई से बचेगी, क्योंकि उसकी भी ख्वाहिशात है, हर इंसान के साथ ख्वाहिशात जुड़ी हुई हैं। तो उस बच्चे की ख्वाहिशात पूरी होंगी, उसको एक अच्छा मुआशरा मिलेगा, एक खावंद मिलेगा। लिहाजा मेरी माओ बहनों को बच्चे को एक बाप मिलेगा, आपको बच्चे को बाप मिलेगा, जी जी अजर कमाने का मौका मिलेगा। यतीम की किफ़ालत, जो इतना बड़ा अजर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं और यतीम की किफ़ालत करने वाला हम दोनों जन्नत में ऐसे होंगे। आप अगर उस बेवा औरत के बच्चों को पालेंगे, परवरिश करेंगे, तो आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी साथ कई फ़वाइद आपको मिल जाएंगे। एक बेवा की किफ़ालत, एक यतीम की किफ़ालत। लिहाजा दूसरी शादी के कल्चर को भी फ़रोग़ दीजिए और निकाह को सादा और आसान बनाइए, मुआशरे से बेहाई ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। रिजवान स्वीट्स का हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम में हमें स्पॉन्सर किया। अल्लाह करीम जो इस प्रोग्राम में बातें हुई हैं जिनमें खैर है, अल्लाह करीम उन्हें कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन बातों में शर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन बातों से हमें और हमारे मुआशरे को दूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।